جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دیوار سے لگے شیشے اور دل سے جڑے رشتے ہمیشہ غفلت سے ہی ٹوٹتے ہیں۔ صبح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جب دن نکل آتا ہے اور ایک وہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جس میں ادب نہیں اس میں برائیاں ہی برائیاں ہیں، بے شک وہ بات اچھی کرے یا بری۔ جب سکون کی کمی محسوس ہونے لگے تو اپنے رب سے توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اپنی پریشانیاں اور دکھڑے ہم وہاں سناتے ہیں جہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وہاں نہیں سناتے جہاں اللہ کی رحمت اپنے بندے کی طرف ہوتی ہے۔ اگر کوئی لمبے عرصے تک پریشان یا اداس رہتا ہے تو وہ خوش رہنا بھول جاتا ہے۔ احتیاط کیجئے، جس کے لیے آپ گزرے ہوئے دنوں میں تو بہت اہمیت کے حامل ہوں، مگر اگلے ہی روز وہ شخص اپنوں کو دیکھ کر آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ ایسے منافق لوگوں سے خود کو بچائیں۔ لوگوں کی اکثریت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، چاہے اس راستے پر آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کا نام ہی شک ہے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ لہذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اپنے رزق میں سے روزانہ صدقہ کرو اور کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دو، بے تحاشا رزق ملے گا۔ ہر اذیت کی مدت ہوتی ہے، جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ جس طرح خوشبو سے پھول پہچانا جاتا ہے، اخلاق سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ ان تین حالتوں میں انسان بدتمیزی کرتا ہے: جب اسے کوئی اپنا نظر انداز کرتا ہے، جب کوئی انسان بھوکا ہوتا ہے، اور جب کوئی انسان تنہائی کا شکار ہوتا ہے۔ کوئی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ جب رشتوں کی بنیاد میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو تو وہ ایک سچ پر یوں زمین بوس ہوتے ہیں کہ پھر بہت سے سچ مل کر بھی ان کو دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ زندگی کی راہ میں کبھی خود کو بکھرنے مت دینا، کیونکہ بکھرے ہوئے مکانوں کی اینٹیں بھی لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے: خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے، اور صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شک کا پودا جڑ پکڑ جائے تو رفتہ رفتہ بڑا درخت بن کر اعتماد کی عظیم الشان عمارت کو تباہ کر دیتا ہے۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو صرف فرصت میں یاد کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دے، کیونکہ آپ تنہا ضرور ہو سکتے ہیں مگر فضول نہیں۔
کپ سونے کا ہو یا چاندی کا، چائے کا ذائقہ وہی رہتا ہے۔ سچے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں۔ امیری غریبی دیکھ کر رویہ بدلنے والوں کو تاریخ میں ہمیشہ کم ظرف اور منافق لکھا جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ انسانوں کی نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے اچھا کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا، ان کی فکر نہ کرو۔ اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ جو لوگ جتنی زیادہ شدت سے پیار یا فکر کرتے ہیں، اتنی ہی شدت سے نفرت یا نظر انداز کر سکتے ہیں۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ زندگی بغیر محبت کے مصیبت ہے، اور بغیر عقل کے حیوانیت ہے۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ اور موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ لوگ کہتے ہیں دولت رکھو، برے وقت میں کام آئے گی۔ میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھیں، بلکہ اس کا اخلاق اور چاہت کو دیکھیں، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دوا ہوتی۔ وضو سے شکل، نماز سے عقل اور قرآن سے نسل پاک ہوتی ہے۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کو مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ مایوس مت ہونا، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے، اور یاد رہے سب سے زیادہ بارش ہمیشہ تاریک ترین بادلوں سے ہوتی ہے۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ عورت جب محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھکا دے کر اور کبھی دھوکہ دے کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے، مال بغیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ کچھ رشتہ کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو، وہ کبھی اپنے نہیں ہوتے۔
دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کریں۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے، اور زندگی کا سب سے بڑا رزق توبہ کیے بغیر سونا ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم دیکھ کر فخر محسوس کرتی ہے، یاد رہے مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اسے ہم نے مردوں اور قبرستانوں کو سنانے تک محدود کر دیا ہے۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ ٹوٹا ہوا یقین اور گزرا ہوا بچپن، یقین مانیے کبھی واپس نہیں آتا۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ گھر مال و دولت سے نہیں، اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لیتا ہے۔